بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعے والے دن سورہ کہف ضرور پڑھ لیا کریں۔ سورہ کہف جو بھی میرے مسلمان بھائی بہن بزرگ بیٹا دوست کوئی بھی پڑھے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کے اوپر نور کی رحمت ہوگی۔ اس جمعے سے لے کے آنے والے جمعے تک نور کی بارش ہوتی رہے گی۔ میرے بھائیوں، یہ کتنا بڑا اچھا عمل ہے۔ اور ایک اور فائدہ، اللہ تعالیٰ اس جمعے سے لے کے آنے والے جمعے تک ایک تو نور کی بارش ہوتی رہے گی، اور فتنہ دجال سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور سورہ کہف کو جو بندہ پڑھتا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی طاقت، ہر اچھی بری تقدیر، طاقتور بادشاہ، کمزور بادشاہ، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی، آخری آیات میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی گئی ہے۔ آخری آیات میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی گئی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، سورہ کہف ضرور تلاوت کریں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، اگر سن سکتے ہیں تو سنیں۔ میں تلاوت کر رہا ہوں تو تھوڑا سا تیز پڑھوں گا، کیونکہ مختصر ٹائم ہوتا ہے، 15 منٹ 20 منٹ۔ اس کے بعد عصر کی نماز ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، عصر کی نماز بھی ضرور پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، بلکہ قرآن مجید کے اندر بھی ذکر ہے کہ 2 نمازوں کی خاص کر کے حفاظت کرو۔ ایک فجر کی نماز، دوسری درمیانی نماز کہتے ہیں عصر کی نماز کو۔ 2 نمازوں کی حفاظت کرو، اس لیے کہ اس ٹائم فرشتے تبدیل ہوتے ہیں۔ صبح فجر میں فرشتے آتے ہیں، واپس جاتے ہیں آسمان پہ، عصر کے بعد آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ تو سورہ کہف جو ہے، جمعے کی رات سے شروع جو ٹائم ہوتا ہے، جمعے والے دن عصر کے بعد مغرب تک ٹائم ہوتا ہے، تو اس کو پڑھ لیا کریں۔ اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ باقی اس کے فائدے میں نے کچھ بیان کر دیے ہیں، باقی ٹائم نہیں ہے، میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو قرآن مجید بار بار پڑھنے والا، سمجھ کے پڑھنے والا، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ہدایت دیں، دعوت دیں، حکم کریں۔ اپنے جو ماتحت کام کرتے ہیں ان کے اوپر حکم کریں، نماز کا حکم کریں، بچوں کے اوپر حکم کریں، اور ان کو اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ سورہ کہف قرآن مجید کی 18 نمبر سورت ہے، 110 آیات ہیں، 12 رکوع ہیں اس کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمات تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا انا جعلنا ما علی الارض زینة لها لنبلوهم ایہم احسن عملا فإنا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق
إنهم فتيات آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أرسلنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم رجم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا امرؤا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولا لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض. اب صرف ہی بس میں مالا من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا. میرے مسلمان بھائیوں، ابھی میں نے اصحاب کہف کا واقعہ پڑھا ہے. اصحاب کہف اس وقت جب ایک بادشاہ تھا جس کو لفظی معنی میں منحوس کہتے ہیں، قرآن میں کچھ اور نام اس کا بولا گیا ہے، مطلب اس کا منحوس ہے. وہ اپنے وقت کے کچھ مسلمان تھے جنہیں اصحابہ کہف سے نام کے سے پکارا گیا. ان کے اوپر سختیاں کر دی. انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں گے. تو انہوں نے ان پہ سختیاں کرنی شروع کر دیں. تو وہ اس شہر کو، اس علاقے کو چھوڑ کر جا کے کہیں غار کے اندر پناہ لے لی اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں باحفاظت ہمیشہ کے لیے سلا دیا. کم از کم قرآن کے اندر ذکر آیا ہے 309 سال یا 8 سال یا 7 سال جو بھی ہے اندازاً، اور تقریباً 8 سے 9 لوگ تھے یا 7 لوگ تھے، یہ بھی اندازہ ہے. اور ایک کتا تھا ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سلا دیا، اور 300 سال 307 8 9 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا. اور ان کا ایک طویل واقعہ ہے. آپ جب قرآن مجید پڑھیں گے شروع میں تو پہلے رکوع میں ان کا ذکر ہے، پہلے دوسرے رکوع میں. تو تفسیر ابن کثیر کے توسط سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گا اور ترجمہ بھی سمجھ آ جائے گا. تو اس کے بعد پھر دوسرا واقعہ ہے، وہ 2 انسانوں کا ہے. ایک غریب، ایک امیر، ایک پیسے والا، ایک نا پیسے والا. ان کا بھی واقعہ بیان کیا. اس میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کسی کو میں بہت زیادہ مال دیتا ہوں، کسی کو دولت دیتا ہوں، کسی کو اولاد دیتا ہوں، کسی کو صحت دیتا ہوں، کسی کو بھوکا رکھتا ہوں، کسی کو کم دیتا ہوں، کسی کو بیمار رکھتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. تو جو غریب تھا اس نے، بلکہ جو امیر تھا اس نے کہا کہ یہ ساری میری محنت کی کمائی ہے. اس نے کہا تیرا باغ ہے، پھل فروٹ کا، کھجوروں کا باغ ہے، اس میں اتنے پھل ہیں، بھرا ہوا باغ ہے،
تو اس نے کہا کہ اپنے ساتھ والے بندے کو جو غریب تھا اس کو کہا کہ یہ ساری میری محنت کی کمائی ہے، یہ میں نے محنت کی ہے، میں نے کمایا ہے. اور اس نے اس پہ ماشاء اللہ نہیں کہا تھا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہے. تو اس جو کمزور انسان تھا اس نے، اس کے دل میں آیا یا اس نے یہ الفاظ ایسے بول دیے کہ جو ہم نے پڑھا ہے سنا ہے کہ اس کے منہ سے تھوڑی سی بد دعا کہہ دیں یا جو بھی الفاظ کچھ ایسے نکل گئے جو اللہ تعالیٰ کو اس امیر بندے کے وہ الفاظ پسند نہیں آئے. اللہ تعالیٰ نے دوسرے دن رات کو آندھی طوفان بھیج دیا اور اس کا سارا جو ہے باغ جڑوں سے اکھیڑ دیا، اس کا سارا باغ جو ہے نا تباہ و برباد ہو گیا. تو بعد میں وہ رونے پیٹنے لگا کہ اس شخص نے بد دعا دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں ہے، تکبر پسند نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی کو اگر بادشاہت دیتا ہے، کسی کو نوکری دیتا ہے، کسی کو طاقت دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اس کو صحیح صحیح استعمال کرنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ یہ سب کچھ میں نے میرا ہے یا میں نے کیا ہے، نہیں، یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے. تو اس پہ ماشاء اللہ ضرور کہیں. آپ کو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اس پہ ماشاء اللہ کہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہر ٹائم آپ کے ساتھ رہے گی. تو یہ بھی ایک واقعہ ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے. تو اور باقی آگے واقعات ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا إن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من تراب ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء وتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأوتي بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تقل له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر بينهم أحدا وأوردوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو وبئس للظالمين بدل ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. ويوم يقولون شركائي الذين زعمتم فدعوهم ولم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من
للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين ويأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونما نسي ما قدمت يداه إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لأجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمالكهم موئدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه آتنا غدواءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا آوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا قال كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال استعجلوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقاها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من عمري أسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك إن بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا میرے بھائیو، یہ جو ابھی میں اس میں واقعہ شروع ہو چکا ہے، ذکر شروع ہو چکا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے، علماء سے سنا ہے، ہم نے بزرگاں نے دین تفسیر ابن کثیر میں بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے علم لدنی جاننا ہے، اچھی بری تقدیر کے بارے میں جاننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ میرا ایک بندہ ہے، اس سے ملیں، اس کے ساتھ کچھ وقت گزاریں تو آپ کو علم لدنی، اچھی بری تقدیر کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ تو میرے بھائیو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام کے ساتھ سفر پہ نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ شخص آپ کو وہاں ملے گا جہاں دو دریا ملتے ہیں۔ تو یہ نکلے، دو دریا پہ پہنچے، جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں کچھ دیر کے لیے ٹھہرے، ان کو کوئی نظر نہیں آیا تو یہ آگے سفر پہ چل پڑے۔ تو یہ پھر ایک واقعہ ہے، پورا وہ واقعہ انشاءاللہ کسی ٹائم میں بیان کروں گا تفصیلاً۔ تو وہ ایک لمبا واقعہ ہے، ابھی میں تلاوت کر رہا ہوں۔ جو عربی لوگ ہیں وہ سمجھ جائیں گے، اس کا ترجمہ اگر آپ پڑھو گے قرآن مجید کا، تقریباً یہ سمجھ لیں کہ 60 کے بعد کی آیات سے شروع ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجدها عندها قوما
قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا۔ یہ میں نے آیت نمبر 86 تک تلاوت کی ہے، سورہ کہف کی آیت نمبر تو باقی ہے جو انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد تلاوت کروں گا۔ ابھی جو ذکر شروع ہو رہا ہے یہ ذوالقرنین اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی مومن نیک، جس کا اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے نام سے جن کو پکارا ہے، اور وہ ان کو بادشاہت دی دنیا کے اس کونے سے لے کے اس کونے تک، جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں سے لے کے جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تک۔ تو انہوں نے پوری اس روئے زمین پہ حکومت بھی کی ہے، اور اس کے اندر یاجوج ماجوج کا واقعہ ہے، اور کچھ نیک مومن لوگ کسی علاقے میں رہتے تھے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، تو وہ وہاں یاجوج ماجوج کی قوم ان کو نقصان پہنچاتی تھی، تو وہاں یہ بھی ذکر ہے اس کے اندر کہ انہوں نے تانبے کی دیوار وہاں ان کے درمیان بنا دی ہے جو قیامت تک قائم رہے گی، اور جب اللہ کا حکم ہوگا وہ دیوار ختم ہو جائے گی۔ تو وہ لوگ دیوار کے اس طرف ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ یاجوج ماجوج کی قوم بہت ہی خطرناک ہے، جانوروں جیسی زندگی گزار رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ میرے مسلمان بھائیوں، قرآن کو بار بار پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، اس پہ عمل کریں، اور جو بندہ بھی روز قرآن کی ایک ایک آیت کو بار بار پڑھے گا، اس کا ذہن بھی کھلے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کی کائنات بھی سمجھ میں آئے گی، اللہ تعالیٰ کی بندگی کیسے کرنی ہے یہ بھی سمجھ آئے گی، اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی پاکی، سب چیزیں سمجھ آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ پہ اس کو ایمان لانے میں اس کا ایمان بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے اوپر پختہ ہو جائے گا اس کو دنیا اور آخرت کی ساری زندگی کی سمجھ آ جائے گی۔ تو میرے تمام روئے کے زمین کے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور انسانوں اور جنات، سب سے ریکویسٹ ہے وہ قرآن مجید کو سنیں، جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ سنیں، ترجمے کے ساتھ سنیں، اور جن کو پڑھنا آتا ہے وہ پڑھیں، اور جن کو نہیں آتا وہ سیکھیں، خود سیکھیں، اپنی اولاد کو سکھائیں، اور تمام روئے زمین تک، جہاں تک جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت، صحت دی ہے، علم دیا ہے، وہ اس کو پوری دنیا تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ اس کا سوال کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے۔ درود شریف پڑھ رہا ہوں آخر میں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر، اس روئے زمین کی تمام مخلوقات کی تعداد اور آخرت کی مخلوقات کی تعداد کے برابر۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیو، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔